اے انسانوں کے گروہ، اے جنوں کے گروہ، اگر تم میں ہمت ہے تو جاؤ میری زمین سے باہر نکلو۔ مخالفت کرنی ہے تو پہلے اس کی جگہ تو چھوڑو۔ جب آپ نے اس ملک میں رہنا ہے، اس ملک کا ایک قانون ہے، اس کائنات میں رہنا ہے، اس کائنات کا ایک قانون ہے، اس قانون کو آپ پریکٹیکلی نافذ ہے آپ پہ۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اپنے وجود پہ تو آپ کا اختیار نہیں ہے۔ آپ نے کائنات کے کیا معاملہ ہے، آپ خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ابلیس تیری یہ کہ خدا سے نہ بن سکی، مجھ کو تو دیکھ لاکھوں خداؤں کی زد میں ہوں۔ یہ تو یہاں ہر موڑ پہ کچھ لوگ خدا بن کے کھڑے ہیں، یہ فرسٹریٹڈ لوگ ہیں، پاگل ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں۔ ان کے بارے میں دین یہ کہتا ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، خود ہی مار مر جائیں گے۔ معاملہ ہم نے شروع کیا تھا ایتھیسٹ کا، الحاد کا، جس طرح سے لوگ اسلام چھوڑ کے یا اپنا مذہب چھوڑ کے دہریے ہو رہے ہیں۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسانوں کے گروہ، اے جنوں کے گروہ، اگر تم میں ہمت ہے تو جاؤ میری زمین سے باہر نکلو۔ جاؤ گے، آگے جاؤ، پھر میری زمین ہوگی، اور وہاں کوئی سند ہو تو بتاؤ آ کے تمہارے پاس ہے کیا۔ مخالفت کرنی ہے تو پہلے اس کی جگہ تو چھوڑو۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ بائنڈ ہم کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ سے چند عرصہ، تھوڑا عرصہ پہلے تک کوئی بندہ اپنے آپ کو دہریہ کہلوانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ایسی بے خوفی آ گئی ہے کہ مناظرے ہو رہے ہیں، مذاکرے ہو رہے ہیں، بحث ہو رہی ہے، دعوے ہو رہا تھا کہ ویب سائٹیں بن گئی ہیں، لاکھوں لوگ پاکستان میں بتایا جاتا ہے کہ 20 لاکھ نے رجسٹریشن کروا دی ہے کہ ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ تو یہ بے خوفی کہاں سے آ گئی ہیں لوگوں میں؟ یہ لا قانونیت ہے۔ اگر قانون نافذ ہو جائے کہ اگر نہیں مانتے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جب آپ نے اس ملک میں رہنا ہے، اس ملک کا ایک قانون ہے، اس کائنات میں رہنا ہے، اس کائنات کا ایک قانون ہے، اس قانون کو آپ پریکٹیکلی نافذ ہے آپ پہ۔ آپ دن کو دن ہی رہے گا، آپ کے کہنے سے رات نہیں ہوگی، رات جو ہے وہ رات رہے گی، آپ کے کہنے سے وہ دن میں تبدیل نہیں ہو جائے گی کہ جلدی صبح ہو جائے گی۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر قانون نافذ ہو، ابھی یہ دیکھیں یہ جو بسنت پہ جو قانون بنا ہے نافذ ہو رہا ہے، وہ اس لیے کہ اگر قانون نافذ ہوگا، آپ جاتے ہیں، ایک بندہ روک کے آپ کو چلان کر لیتا، اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ جب اختیار نہ ہو، ایک بندہ ہے جہاں بھی آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے کسی کی، وہ امام بنا ہوا ہے، ایک ہے مؤذن بنا ہوا ہے، اس نے اپنا کام کرنا۔ اس نے جب کائنات کا نظام آپ اس سے وائلیٹ کرتے ہیں، پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ کی اگر میں نے بات نہیں مانتی تو آپ کا پیسے تو آپ کے واپس کر دو جو آپ نے دیا ہے۔ یہ وجود میرا نہیں ہے، یہ میرے رب نے دیا ہے، اس نے اپنی روح پھونکی ہے ایک پروسیس کے تحت۔ میں بچہ تھا، میں بچے سے بڑا ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا میں کب بڑا ہوا، میں بڑے سے بوڑھا ہو گیا، پتہ ہی نہیں لگا کیسے ہوا ہے، کس سٹیج کو میں روک سکتا ہوں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اپنے وجود پہ تو آپ کا اختیار نہیں ہے۔ آپ نے کائنات کے کیا معاملہ ہے، آپ خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ابلیس تیری یہ کہ خدا سے نہ بن سکی، مجھ کو تو دیکھ لاکھوں خداؤں کی زد میں ہوں۔ یہ تو یہاں ہر موڑ پہ کچھ لوگ خدا بن کے کھڑے ہیں، یہ فرسٹریٹڈ لوگ ہیں، پاگل ہیں، مینٹل ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں۔ ان کے بارے میں دین یہ کہتا ہے کہ ان سے بحث نہ کرو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، خود ہی مار مر جائیں گے۔ وہ تو رحیم اتنا ہے، حضرت موسیٰ کے دور میں ایک بندہ ہر عیب سے، مطلب ہے وہ ہر عیب تھا اس میں، اور بڑا تنگ تھے شہر والے، تو ایک دن لوگوں نے اسے نکال دیا اپنے شہر سے۔ تو آگے جا کے کہیں دیکھ رہا ہے کہ کوئی پیچھے نہیں آیا، بڑے یار دوست سے کوئی بھی نہیں آیا، کیا کر کے آ جائے، بیمار بیٹھ گیا، بیمار ہو گیا تو مر گیا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ میرا ایک دوست فلاں جگہ فوت ہو گیا، جاؤ اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں گیا تو وہاں وہی تھا جسے نکالا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یا اللہ، یہ تو بڑا بدبخت تھا، بڑا شرابی، زانی، کبابی مطلب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ، اس نے جب گرا ہے، بے بس ہو گیا، ادھر دیکھا پیچھے سے کوئی نہیں آیا، دوست بھی کوئی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی بہن بھائی نہیں۔ تو پھر اس نے آخری مجھے دیکھا اور کہا تو نے بھی چھوڑ دیا مجھے۔ موسیٰ اگر اس وقت وہ کائنات کی بخشش مانگتا تو میں بخش دیتا ساری کو۔ وہ تو اتنا رحمان ہے، وہ یہ تھوڑا دیکھتا ہے۔
تو جب آپ کہتے ہیں سجدے میں آپ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور سجدہ جو رات کو کیا جائے، رات سے مراد جو آدھی رات کو کیا جائے، یعنی مڈ نائٹ پریئر از بیسٹ ٹو ریکگنائز ایز اے ہیومن بینگ. اس کو سرنڈر کر چکے ہیں آپ. اس سے زیادہ یا اللہ میں نیچے نہیں جا سکتا، میں نے اپنا سر زمین پہ رکھ دیا ہے اور سبحان ربی یا لالا پکار رہا ہوں. پھر جب آپ اور وہ ہوتے ہیں تو پھر اس کا اپنا لطف لیں، مزے لیں، آنسو بہائیں، روئیں، مانگیں، اس سے التجا کریں، اسے سفارش کریں، اس کے ساتھ مذاق کریں کہ تو میرا مالک ہے، تو نے مجھے بھیجا ہے، بتا کہ اتنا ہی کام ہے یا کچھ اور بھی کام لینا ہے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. اس کی رحمتوں کا اندازہ کیا کرو. کون سی چیز ہے اتنی، میں کہتا ہوں واضح دین سمجھ لیں کہ کہتے ہیں نا کہ گائے کے پیٹ سے کس طرح ایک طرف پیشاب ہے، ایک طرف اس کی گوبر ہے، ایک طرف دودھ آ رہا ہے، بیچ میں میرا مالک ہے. شہد کی مکھی کو اچھا وہ تو وہ ہے نا، میں نے وہ کبھی راستہ نہیں بھولتی، اپنی جگہ جاتی ہے، اپنا ہی شہد پیدا کرتی ہے. کہتے ہیں نا کہ 40 دن اس کی زندگی ہوتی ہے اور اپنی پوری زندگی میں ایک چھوٹا چائے کا چمچہ بھی منا، جیسے کہنا چاہیے 3/4 اتنا شہد پیدا کرتی ہے، اپنا پیدا کر کے چلی جاتی ہے. اور کائنات میں اس شہد کی کیا حیثیت ہو گئی کہ اسے شفا قرار دے دیا گیا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ تو آپ جتنی چیزیں دیکھیں، میں نے یہاں اپنے بچے کو دکھایا، اپنے پوتے کو، پھول لگایا، پھول سے وہ چھوٹا سا کنو بنا، کنو سے بڑا کنو بنا، پھر وہ بڑا ہوا، پھر اس میں رس آیا، پھر وہ پک گیا اور اس نے اتار کے کھایا. وہ کہتا ہے کمال ہو گئی، یہ پروسیس ہے. تو آپ پروسیس کو دیکھیں تو صحیح کہ میرے رب نے میرے لیے کتنا، یعنی آپ نے کوئی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو ایک دن کی خوراک جو ہے وہ کوئی شخص مجھے بتا دے کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا یا کہاں سے آئی. یہ تو باقی باتیں چھوڑ دینا. جو صبح ناشتہ کیا ہے وہ جوید اختر ہو یا مفتی صاحب ہوں، یہ بتا دیں کہ یہ اس کے لیے ہی کیوں آیا اور کہاں گرو ہوا تھا. جی جی، عقل تو آپ کی اتنی ہے، وہ جتنی دی ہے وہ بھی اس کی دی ہوئی ہے. تو اس لیے اس کو نہ چیلنج کریں. جو تھا نا وہاں میں نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز اونچی نہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ تو اونچا بولنے نہیں دیتا نبی کریم کے سامنے. تو مقصد یہ ہے کہ اس کا جو گھر ہے، اس کا جو در ہے، وہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں. تو یہ اس طرح کے پاگل پن جو ہے، یہ پتہ نہیں کیا کہاں کے وہ لوگ ہیں اور کس طرح کا رزق کھا کے وہ پلے ہوئے ہیں، اور کون کون سی حرام زدگیاں وہ کرتے ہیں یا حرام زدگی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو وہ بہت ساری چیزیں تو بگاڑ کا باعث بنی ہوئی ہیں. حکومت اور جو بڑے ہیں ہمارے سو کالڈ حکمران، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے فرض کو پہچانیں، اپنی کرسی کو نہ بچائیں، اپنے فرض کو پہچانیں، صحیح بات کریں. وگرنہ اس نے تو جب فتح بھی شکست میں بدل دیتا ہے، بہت غصے میں آ جاتا ہے اللہ میاں اگر انسان اس کو یا اس کے کسی نبی کو. یہ مطلب آپ دیکھو کہ جتنی بھی ہے ایفرٹ ضرور کرنی پڑی. اے مریم اس درخت کو ہلاؤ، اگر درخت وہاں پہنچ گیا ہے تو کھجور منہ میں کیوں نہیں جا سکتی. میرا تو ایک دوست تھا شام کا، تو اس نے ایک پیاس نظم لکھی، تو اس نے کہا کہ میں اس کھجور کو نہیں کہا میرے منہ میں ڈال، میں اسے کھاؤں یا نہ کھاؤں، کیونکہ میں اشرف المخلوقات ہوں. اشرف المخلوقات ثابت تو کرو، کوئی ایسا کام تو کرو. آپ کی تو چال میں، آپ کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں، آنے جانے میں، پڑھنے پڑھانے میں، آپ کے تو مسلمانیت باہر آنی چاہیے. پتہ چلے کہ ایک ڈفرینٹ. مجھے وہ لڑکی میں نے بتایا کہ جس نے کہا کہ تیرا تو علم، اس کی پارٹی تک تو تجھے پتہ نہیں کیا بحث کرے گا. جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ.